بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں محمد یاسر شاذلی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ وظیفہ کرنا، چلہ کرنا، اس کا مکمل طریقہ کار۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو کسی قسم کا وظیفہ نہیں بتاؤں گا، نہ ہی کوئی چلہ بتاؤں گا، بلکہ آپ کوئی بھی وظیفہ جب کرو، کوئی بھی چلہ کاٹو تو اس کے طریقہ کار میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طریقہ کار کے ساتھ آپ نے وہ وظیفہ کرنا ہے یا چلہ کاٹنا ہے۔ دیکھیں، کوئی بھی چیز جب آپ کرو اس کے طریقہ کار کا ہونا لازمی ہے۔ کسی چیز کا بغیر طریقہ کار کے ساتھ کرنا وہ فائدہ نہیں پہنچاتا، چاہے وہ دنیاوی کام ہو یا نورانی کام ہو۔ اب دنیاوی کام آپ جو ہے نا ڈرائیونگ سیکھو کسی گاڑی کی، اور وہ ڈرائیونگ کرنے کا طریقہ کار آپ کو معلوم نہ ہو، یعنی کہ آپ سگنل پہ جا رہے ہو، ریڈ بتی چالو ہو گئی، آپ کو یہ نہیں پتہ کہ ریڈ بتی پہ رکنا ہے یا جانا ہے، ہری بتی پہ کیا کرنا ہے، یلو بتی پر کیا کرنا ہے۔ جب آپ کو سگنل نہیں پتہ، اس کے ڈرائیونگ کے طریقہ کار آپ کو نہیں پتہ، تو آپ کے لیے وہ ڈرائیونگ فائدہ مند نہیں ہے بلکہ نقصان ہے۔ ہمارے بہت سارے بھائی کہتے ہیں کہ ہم وظیفہ کرتے ہیں، ہمیں فائدہ نہیں ہوتا، ہم پر کسی قسم کا کوئی وظیفے کا اثر نہیں ہوتا، یا کوئی چلہ کاٹتے ہیں تو اس چلے کی تاثیر حاصل نہیں ہوتی۔ تو بھائی، جب طریقہ کار نہیں ہوگا تو ایسا ہی ہوتا ہے، اور بلکہ یہ بھی ہوتا ہے کہ الٹا رجت پڑ جاتی ہے اور انسان پر زور آتا ہے، انسان بیمار ہو جاتا ہے، کمزور ہو جاتا ہے رجت کی وجہ سے، الٹا نقصانات شروع ہو جاتے ہیں۔ تو آپ جو ہے نا کوئی بھی وظیفہ کرو، کوئی بھی چلہ کاٹو، اس سے پہلے یہ طریقہ کار لازمی سیکھ لو، پھر اسی طریقہ کار کے ساتھ آپ نے چلتے ہوئے کوئی بھی وظیفہ کر سکتے ہو، کوئی بھی چلہ کاٹ سکتے ہو۔ انشاءاللہ آپ کا وہ وظیفہ رائے گاں نہیں جائے گا، وہ چلہ آپ کا طاقتور ہوگا۔ آپ جس مقصد کے لیے کوئی بھی چلہ یا کوئی بھی وظیفہ کرو گے، وہ مقصد فوراً حاصل ہو جائے گا، وہ مراد آپ کی پوری ہو جائے گی، وہ حاجت آپ کی نہیں رہے گی، آپ کی پریشانی ختم ہو جائے گی۔ لیکن طریقہ کار آپ نے یہی اپنانا ہے۔ اس ویڈیو کو تفصیل سے دیکھنے کے لیے آپ نے سب سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کرنا ہے اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہے، ساتھ میں بیل آئیکن پریس کرنا ہے، تاکہ اسی طرح کی مزید جو نئی ویڈیوز آئیں گی اس سے آپ فائدہ اٹھا سکو۔ تو تفصیل سے اس پر بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے کوئی بھی جب آپ وظیفہ کرو، چلہ کرو، اس وظیفے پر، چلے پر، اللہ کے کلام پر آپ کا یقین ہونا لازمی ہے، یقین پختہ ہونا لازمی ہے۔ میں شروع کے ویڈیوز میں ایک شعر بولا کرتا تھا کہ اللہ کے نام اور کلام میں بڑی طاقت ہے مگر ماننے والوں کے لیے، تو یقین جانے جو مانتے ہیں ان کے لیے اس میں بڑی طاقت ہوتی ہے۔ اب ایک ماننا الگ ہوتا ہے اور ایک دل سے تسلیم کرنا الگ ہوتا ہے۔ ایک تو ہوتا ہے کہ بھائی کسی کو بولو بھائی آپ کو بیماری ہے تو اس کو دم کروا دو، یا اس پر دم کر دو، یا فلانا آپ کے اوپر فلانا مسئلہ ہے تو اس کے لیے یہ چلہ کاٹ لو، یا آپ اس مشکل میں ہو تو یہ وظیفہ کر لو، تو آگے سے جواب دیتا ہے میں یہ چیزیں مانتا ہوں لیکن جو ہے نا اس کے لیے ٹائم نہیں ہے، یا کروں گا، مطلب اس کو سیریس نہیں لیتے، تو یہ یقین نہیں ہوتا پختہ یہ یقین ہوتا ہے کہ میری بیماری میں ڈاکٹر کی میڈیسنز کام نہیں آئے گی، میری بیماری میں ڈاکٹر کا تجربہ کام نہیں آئے گا، میری بیماری میں اللہ کا کلام کام آئے گا، اس کی طاقت کام آئے گی۔ انشاءاللہ میں جب یہ کلام پڑھوں گا، اس کلام کا ورد کروں گا، اس آیات کا وظیفہ کروں گا، یا اس آیات کا چلہ کاٹوں گا، تو میری بیماری جڑ سے ختم ہو جائے گی۔ یہ یقین جب دل میں ہوگا تو آپ یقین کرے، آپ کی وہ بیماری ہو، چاہے آپ کا مراد ہو، کوئی حاجت ہو، کوئی بھی چیز ہو، وہ فوراً وظیفے کے بعد حل ہو جائے گی، اور آپ کے لیے وہ وظیفہ
بااثر ہوگا، اس میں آپ کو تاثیر نظر آئے گی، یقین کریں اس میں آپ کو کرامات نظر آئیں گے۔ تو سب سے پہلے ہو گیا یقین کا ہونا، کوئی بھی چلہ یا وظیفہ کرنے سے پہلے دل میں یقین ہو کہ یہ چیز میں کروں گا تو انشاءاللہ میرا یہ معاملہ حل ہو جائے گا۔ اچھا، سیکنڈ، جسم کا صاف ہونا۔ پہلے تو یقین ہو گیا اور دل کی صفائی ہوئی، اب دوسرا جسم کی صفائی پہ بات کرتے ہیں۔ جب بھی آپ کوئی چلہ کاٹو یا آپ کا ارادہ ہو چلہ کاٹنے کا یا وظیفہ کرنے کا یا کسی کام کے لیے کسی قسم کا وظیفہ کرنے کا، تو آپ کے جسم کا صاف ہونا لازمی ہونا چاہیے۔ سب سے پہلے آپ جو ہے نا یہ دیکھیں کہ آپ کے ناخون کٹے ہوئے ہیں، ناخون آپ کاٹو، ٹھیک ہے، نہاؤ، آپ کی جو ایکسٹرا بال ہوتے ہیں اس کو صاف کرو، بغل کے ہو گئے، اور اسی طرح دوسری جگہوں کے وہ بال کاٹیں، دانت آپ صاف کریں، آپ اچھے کپڑے پہنیں، ٹھیک ہے، اچھی ٹوپی پہنیں، اچھی خوشبو لگائیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ چلہ سے پہلے، وظیفہ سے پہلے اپنی جسم کا صفائی ہونا لازمی ہے، ٹھیک ہے۔ کوئی چاندی کی انگوٹھی پہن لے سنت کے مطابق، ٹھیک ہے۔ اسی طرح آپ نے اپنے آپ کو پاک صاف کپڑے، اپنے ناخون کا کاٹنا، دانتوں کا صاف ہونا، آپ سے کسی قسم کی بدبو نہ جا رہی ہو یہ خیال کریں، آپ خوشبو لگا کے رکھیں۔ پھر اس کے بعد آپ یہ چلے کی تیاری کے لیے جسم کی صفائی ہونا لازمی ہے۔ تیسرا، جگہ کی صفائی۔ کوئی بھی وظیفہ، کوئی بھی چلہ کرنے سے پہلے جگہ جب آپ منتخب کرو تو وہ ایسی جگہ ہو کہ وہ پاک صاف ہو، اس میں کوئی گندگی غلاظت نہ ہو، اس جگہ پہ وہ بالکل پاک صاف جگہ ہو۔ اگر کسی کمرے میں کرنا چاہتے ہو تو کمرے کا پاک صاف ہونا، اس میں دھیان رہے کہ کسی قسم کی کوئی تصویر نہ لگی ہو، دیواروں میں کوئی تصویر نہ بنی ہو، نقش نہ بنا ہو، مطلب کوئی تصویر کی کارٹون وغیرہ، بچوں کے کھلونے وغیرہ اس میں نہ ہو، کمرہ خالی ہو، ٹھیک ہے۔ آپ نے اس صاف کمرے میں ایک جائے نماز بچھانا ہے، جائے نماز کا پاک صاف ہونا لازمی ہے، اس جائے نماز پر آپ بیٹھ جائیں، ٹھیک ہے۔ بیٹھنے کے بعد آپ نے بیٹھنے کا انداز بھی ایسا ہونا چاہیے کہ یہ نہیں ایک ٹاک آپ لمبی کر کے بیٹھ جاؤ دوسری سمیٹ لو، ایسا نہیں، دو زانوں بیٹھ جاؤ، جیسے بیٹھتے ہیں دو زانوں ایسے بیٹھ جاؤ۔ اگر اتحیات کی شکل میں بیٹھ سکتے ہو تو ویسے بھی بیٹھ سکتے ہو اگر لمبا چلہ یا وظیفہ نہ ہو تو یہ ہو گیا۔ اور جگہ میں جو ہے نا کوئی بھی کمرہ اس کا اندھیرا کر لو یا زیرو کا بلب لگا دو تاکہ آپ جو ہے نا اس میں بآسانی تھوڑا بہت دکھ سکے، آپ کو لائٹنگ متاثر نہ کر سکے۔ دوسری جگہ ایسی منتخب کرو جہاں شور شرابہ نہ ہو، بچوں کا آنا جانا نہ ہو، آپ سے کسی کو کام نہیں ہو کہ بھائی فلانا دہی لے آؤ، فلاں چیز لے آؤ، فلاں چیز، ایسا کوئی کام کاج نہ ہو آپ کے حوالے میں، آپ بالکل فری میں ہو، بلکہ ایسا کرو کہ گھر والوں کو ہی کہیں بھیج دو، آپ بالکل فری بیٹھ جاؤ وہاں پر کہ آپ کو کسی قسم کی ڈسٹرب نہ کیا جائے، نہ کرنے والا کوئی نہ ہو، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ وقت کون سا مقرر کر دیکھیں، کوئی بھی وقت مقرر کر سکتے ہو اس کے لیے، لیکن زیادہ بہتر ہے کہ عشاء کی نماز سے فارغ ہو کر آپ کوئی بھی وظیفہ کریں، کوئی بھی چلہ کر سکتے ہیں۔ اچھا، اب آیا کہ وظیفہ سے پہلے میں یہ بھی بتاتے چلوں کہ آپ اس کے بارے میں استخارہ بھی کر لیں اس وظیفہ یا اس چلے کے لیے کہ آیا میرے لیے وظیفہ ٹھیک ہے، میرے لیے چلہ کاٹنا ٹھیک ہے، اس کام کے لیے فلاں مقصد کے لیے یہ وظیفہ ٹھیک ہے کہ نہیں۔ مسنون استخارہ آتا ہے، وہ استخارہ آپ کر سکتے ہو، ٹھیک ہے، 7 راتوں تک، جب آپ کو جواب مل جائے تو اس کے بعد آپ وہ وظیفہ کریں۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے استخارہ آتے ہیں، آپ وہ استخارہ بھی کر سکتے ہیں۔ تو میرے چینل پہ اپلوڈ ہے، کوئی بھی استخارہ کریں جس میں مصنوعی استخارہ ہو یا اچھا استخارہ ہو، آپ کو جواب اچھا مل سکے تو اس کے بعد وظیفہ کریں۔ اچھا،
نیت آپ نے وظیفے کی کیا کرنی ہے؟ دیکھیں، نیت آپ کی اچھی ہونی چاہیے، نیت میں آپ کا دوگلا پن نہیں ہونا چاہیے۔ دوگلا پن سے مراد کیا ہے؟ دوگلا پن سے مراد یہ ہے کہ آپ کا جائز کام ہو، ناجائز کام کے لیے نہیں کہ فلانی محبت مجھے مل جائے، فلاں لڑکی مجھ سے محبت کرنے لگ جائے، فلاں لڑکی میرے پاس آ جائے، تو ایسے مقصد آپ نے نہیں کرنا کسی وظیفے میں۔ کسی بھی نورانی عمل کی بات کر رہا ہوں میں، شیطانی عمل کا مجھے نہیں پتہ، کیونکہ میں اللہ معاف کرے وہ چیزوں کا نہیں پتہ، میرے کو نورانی عملوں کا پتہ ہے کہ نورانی عمل کرنے کے لیے آپ نے کوئی بھی ناجائز خواہش، ناجائز کسی قسم کی مراد نہیں رکھنی وظیفہ میں، جائز مراد رکھنی ہے، حلال مراد رکھنی ہے، ٹھیک ہے؟ تو کوئی بھی مراد ہو، نیت اس کی اچھی ہونی چاہیے۔ نیت کے بعد آپ نے حصار باندھنا نہیں بھولنا ہے، حصار آپ لازمی باندھے۔ حصار کے مختلف طریقہ کار ہے، لیکن سب سے جو میں خود بھی حصار باندھتا ہوں، یہ حصار اچھا ہے کہ آپ درود شریف اول اور آخر ساتھ ساتھ پڑھیں، اس کے بعد 11 دفعہ بیچ میں آیت الکرسی اور 3 دفعہ قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، یہ آپ حصار کر کے اپنے ہاتھوں پہ پھونک کے پورے جسم پہ مل سکتے ہو، تو یہ بڑا ہی زبردست حصار ہے۔ اچھا، کوئی بھی وظیفہ کے لیے یکسوئی ہونا لازمی ہے، یعنی کہ آپ کا دماغ ایک طرف کا ہونا لازمی ہے۔ یعنی آپ وظیفہ کر رہے ہو، بیٹھے ہو، آپ کو خیالات آپ کے بچوں کے بارے میں آ رہے ہو، آپ کے خیالات آپ کے کاروبار پیسوں کے بارے میں آ رہے ہو، یا باہر آپ کے خیالات دماغ گھوم رہے ہو، آپ یہاں پر وظیفہ کرو، تو ایسا نہیں ہوتا۔ اس سے آپ کے کوئی بھی وظیفہ کا رزلٹ نہیں حاصل ہوگا، نہ ہی آپ کو کسی قسم کا فائدہ حاصل ہوگا۔ آپ وظیفہ کرتے ہوئے آپ کی جو ہے نا فوکس اور آپ کا دماغ اس مقصد پر ہونا چاہیے جس مقصد کے لیے آپ یہ وظیفہ یا چلہ کاٹ رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب ہو گیا وظیفہ آپ کا ہو گیا پورا، یا آپ نے جو چلہ کاٹا وہ چلہ آپ کا کمپلیٹ ہو چکا ہے۔ اب آپ نے 2 رکعت، 4 رکعت، 6 رکعت، 8 رکعت، 12 رکعت، جتنے 20 رکعت تک بھی آپ کی اگر ہمت ہے تو شکرانے کی نماز لازمی پڑھے، 2 رکعت نفل کر کے۔ اس کے بعد آپ صدقہ دیں، اس چلے یا وظیفے کا صدقہ دے، کوئی چیز منگوائے، میٹھی چیز ہو گئی، جلیبیاں ہو گئی، مٹھائی ہو گئی، ٹافیاں ہو گئی، کوئی بھی چیز آپ جو ہے نا لا کر بچوں میں بانٹ دے تو یہ اس کا صدقہ ہو جائے گا۔ پھر انشاءاللہ آپ دیکھیے گا کہ آپ کسی بھی قسم کا وظیفہ کرتے ہو، آپ کا کسی قسم کا بھی چلہ کاٹنا ہو، یا کوئی بھی مراد کے لیے کسی قسم کا ورد کرنا ہو، تو یقین کریں اس میں 100% آپ کو جو ہے نا رزلٹ ملے گا، آپ کا مقصد، مراد، حاجت خود پوری ہو جائے گی۔ آپ جس قسم کی حاجت کے لیے کوئی بھی وظیفہ کرو تو طریقہ کار یہ آپ نے اپنانا ہے۔ تو میں نے آج کی اس ویڈیو میں وظیفہ چلے کا طریقہ کار مکمل آپ کو سمجھایا، امید کرتا ہوں کہ سمجھ گئے ہوں گے۔ کسی قسم کی آپ کی سمجھ میں کوئی چیز نہیں آئی ہو، کوئی بات نہیں آئی ہو، تو آپ کمنٹس میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، تو انشاءاللہ میں آپ کو رپلائی دوں گا۔ اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، اپنا بہت خیال رکھنا ہے، مجھے بالخصوص دعاؤں میں یاد رکھنا ہے۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔